شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو پا کر تم میرا شکر کرنے والے بن جاؤ تو میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی ان نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں، میں ان کو اور بڑھا دوں گا۔ وہ جو آپ نے سنا تھا ما حلت فی قلیل الا کثرا، برکت کا معنی اور مفہوم یہ ہے اگر وہ نعمت تھوڑی تھی اللہ اس کو اپنی برکت سے بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری نعمتوں پر تم میرا شکر کرنے والے بن جاؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ میرے شکر گزار بن جائیں تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اضافہ کرتا ہے، فرمایا ان عذابی لشدید، میں اصل نعمت کو بھی واپس چھین لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے چچا جان ہیں، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا، بارشیں نازل نہیں ہو رہی، نماز استسقاء کا موقع آیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا اے اللہ یہ تو نبی کے چچا، ہم ان کو لے کر آئے۔ وہ آگے بڑھ کے اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ قوم مجھے لے کر آئی اور اس لیے مجھے آگے کھڑا کر دیا لِمَقَامِ مِن نَبِيِّكَ الْكَرِيمِ، جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چچا ہونے کا رشتہ ہے یہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے انہوں نے آگے کھڑا کیا، اور میں نے جو اپنے نبی پاک سے عقیدہ سیکھا وہ کیا ہے اِنَّهُ لَمْ يَنزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِالذُّنُوبِ، اللہ اپنے بندوں پر جب آزمائشیں نازل کرتا ہے تو ایسے نہیں کر دیتا، وہ بندے اللہ کی ایسی بغاوتیں کرتے ہیں، ایسی ناشکری کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ ان سے اصل رزق بھی چھین لیتا ہے، اصل نعمت بھی چھین لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ریاست کی بات کرتے، ایک ملک کی بات کرتا ہے اور کیا فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک ریاست اور سٹیٹ کی بات سناؤں جو بڑی خوشحال تھی، کانت آمینتن، امن والی، مطمئنتن، وہاں انتہائی اطمینان، استقرار اور استحکام تھا، اور خوشحالی ایسی تھی یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، وہ اس دور کی یوں کہہ دو بین الاقوامی منڈی تھی، ہر طرف سے ہر جانب سے وہاں رزق پہنچتا تھا، اور کتنا آتا تھا رغدن، وافر، کثرت کے ساتھ، بہتات کے ساتھ۔ اب فرض ان کا یہ تھا اللہ کا شکر ادا کرتے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے اسی آیت کے اگلے الفاظ میں بیان فرمایا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی ان ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان سے رزق چھین لیا اور ان کو بھوک اور افلاس کا شکار کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، اور اللہ جو ضابطہ بناتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، پھر انہیں کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ وہ چاہے کسی نبی کی اولاد ہو، چاہے وہ کسی ولی کے صاحبزادے ہو، وہ چاہے کسی ملک کے رہنے والے ہو، چاہے ان کی چمڑی بڑی گوری ہو، چاہے وہ زبان عربی یا اردو بولنے والے ہو، اللہ کے یہاں ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے بنا ہوئے اصول اور ضابطے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان کے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں، اور جو ناشکرے بن جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان سے اپنی نعمتیں جو اصل ہوتی وہ بھی واپس چھین لیتا ہوں۔ اور اللہ نے مثال قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ نعمت عطا کرے تو بندہ اقرار کرے، بندہ اعتراف کرے کہ یہ نعمت مجھے عطا کرنے والا، منعم میرا، انعام دینے والا، نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے جو بھی طریقے اپنا سکتا ہے شرعی لحاظ سے اپناتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا اللہ کا شکر یہ ہے بندہ اعتراف کرے دل کی گہرائیوں سے، زبان سے بھی اقرار کرے مجھے یہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے بیٹا بنا کر، مجھے بیٹی بنا کر میری ماں کی گود میں ڈالنے والا کون ہے؟ اور جب میں پروان چڑھا مجھے علم دینے والا، مجھے ہنر سکھانے والا، میرے اندر صلاحیتیں بھر دینے والا وہ کون ہے؟ اور جس زندگی کے جس موڑ پہ مجھے جو ضرورت تھی پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں او انسانوں اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ اللہ سکھا رہا ہے۔ جو اللہ تمہارا خالق، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کی چھت لگائی، جس نے وہاں سے پانی تمہارے لیے نازل فرمایا اور پھر پھل تمہارے لیے بطور رزق پیش فرمائے، اب اللہ فرماتے میرے شکر کا تقاضا یہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اب کسی کو میرا شریک بنا کے نہ کھڑا کر دینا اور یہ کہنا کہ خالق اللہ نہیں، خالق تو یہ ہے، یہ نہ کہنا یہ زمین کا فرش اس نے بچھایا،
یہ نہ کہنا کہ یہ آسمان کی چھت لگانے والا کوئی اور ہے، یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ بارشیں میرے سوا کوئی اور نازل کرتا ہے، یہ تمہارا عقیدہ نہ بن جائے کہ پھلوں کا رزق تمہیں میرے سوا کوئی اور دیتا ہے، نہ ہرگز یاد رکھو یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون۔ اے انسانوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اس نے تمہارے اوپر نازل فرمائی، اور پھر انصاف کرو، پھر فیصلہ کرو، پھر بتاؤ حل من خالق غیر اللہ، تمہارا خالق اللہ ہے یا کوئی غیر اللہ ہے؟ کویت والو تم تو انصاف سے بتا دو خالق کون ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، خالق بھی ایسا جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق بھی پہنچاتا ہے، کوئی ہے اللہ کے سوا اور؟ لا الہ الا ہو، اللہ خود فرماتے ہیں کوئی نہیں میرے سوا، کوئی میرے سوا نہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے، شکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ مانو، اعلان کرو کہ خالق کون، رازق کون، نعمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ قرآن مجید میں تعجب اور حیرت سے فرماتا ہے اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور جب اگر میں رزق کے دروازے روک دوں، بند کر دوں، تو کوئی ہے ایسی ہستی اس کائنات میں یرزقکم جو تمہیں رزق دے، تمہیں روزی پہنچا کے دکھا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ او کویت والو، آج یہاں سے یہ پختہ یقین لے کے جاؤ ہمیں نعمت عطا کرنے والا کون ہے، اور ان نعمتوں میں جب تک اللہ کی برکت شامل نہ ہو تو یہ نعمتیں بھی نفع مند نہیں ہوتی۔ اللہ نے اولاد دی، اگر اولاد میں برکت نہیں، آپ کے لیے نفع بخش نہیں۔ اللہ نے علم دیا، علم میں برکت نہیں تو نفع بخش نہیں۔ اللہ نے رزق دیا، اس میں برکت نہیں تو نفع بخش نہیں۔ اللہ نے زندگی جیسی نعمت دی، برکت نہیں تو نفع بخش نہیں۔ اگر ان نعمتوں کو نفع مند بنانا چاہتے ہو تو اس میں برکت کا، اللہ کی برکت کا شامل ہونے کے جو طریقے کو اپناؤ، اور اس پہ تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ قرآن مجید میں ایک اور سورت پوری ضمن میں نازل فرماتا ہے، ذرا سنیے اور اپنے ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں شکر کے ضمن میں
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ فرماتے ہیں او قریشیو تم بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا. آئے میرے اللہ، تم بدامنی کی زندگی بسر کرتے تھے، میں نے تمہیں پرامن ماحول عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ کویت کو قیامت تک سلامت رکھے، اللہ سعودی عرب کو قیامت تک سلامت رکھے، اللہ ان عرب ملکوں کو جو ہمارے مسلمان ملک ہیں اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. آپ کہاں کہاں سے یہاں پہ جمع ہیں، اللہ نے آپ کو یہاں لا کر آپ کو کھانا بھی کھلایا، اللہ نے آپ کو پرامن ماحول بھی عطا کیا. اب تقاضا کیا ہے اللہ کی اس نعمت کا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. عبادت کرو تو کس کی؟ مل کے بولیں. شکر بھی عبادت کا نام ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تیسرا اصول تھا. اور چوتھا اصول، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں رزق کے لیے نکلو تو صبح سویرے نکلا کرو. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کو صحیح الجامع صغیر میں نقل فرمایا اور اسے صحیح قرار دیا. آپ نے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت نازل فرما دے. اور آپ خود اندازہ کر لیں، خود تجربہ کر لیں، کبھی آپ صبح سویرے سفر کریں اور وہی سفر آپ ذرا دوپہر کو یا شام کو کر کے دیکھیں اس میں کتنا فرق ہوگا. اللہ نے صبح کے ٹائم میں مسلمانوں کے لیے برکت ڈال دی. آپ کاروبار کے لیے نکلیں، اگر آپ تلاش معاش کے لیے نکلیں تو کس ٹائم نکلیں؟ پرندوں کو دیکھ لیں، پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پہ توکل کرو اور اتنا توکل کرو کہ جتنا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا کہ جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. وہ صبح اپنے گھروں سے نکلتے تغدو خماسا، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، پسلیاں اندر دھنسی ہی ہوتی ہیں، وتروح